دوسرے مسلمان پہ حق ہے. بیمار ہو گیا, بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا بیمار ہو گیا ہے, اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہے. یہ نہیں کہنا ابا جی میں تے نہیں بلانا, میں نے تو اپنا جین مرن علیحدہ کر لیا سی, میں نے تو بیٹوں کو وصیت کر دی. حضرت صاحب, حافظ صاحب, یہ ساری باتیں آپ کی ایک جگہ, ساری حدیث مصطفیٰ ایک جگہ, میں نہیں مانتا, میں نے تو اس کو فلاں وقت اس نے میرا یہ کام نہیں کیا, میں نے نہیں بلانا, پتہ نہیں انجامہ. یہ نہیں ہو سکتا. سن لیجئے میرے بھائیو, اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنانے والوں, حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر, کان النبی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے پر مامور ہے. ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا, چارپائی پہ لگ گیا ہے. اللہ کے رسول نے 3-4 دن اس کا چہرہ نہیں دیکھا. سوال کیا, فرمایا وہ جو خدمت پر مامور تھا وہ بچہ میں نہیں دیکھ رہا, محبوب وہ بیمار ہے, اپنے گھر میں موجود ہے, علاج اور معالجہ چل رہا ہے. فرمایا صحابہ میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میرے ساتھ کون جائے گا؟ اور لوگوں سن لینا, آج کے جمعے کا پیغام, تم اپنی سگی بہن بھائیوں کا پتہ نہیں لیتے, اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتے, اپنے باپ کا پتہ نہیں لینے جاتے. یہ دیکھ لینا دنیا کی سب سے بڑی ہستی ایک یہودی کے بچے کا پتہ جو نان مسلم ہے. اور یارو ہماری تو بہنیں مسلمان, ہمارے بھائی بھی مسلمان, ہمارے والدین بھی مسلمان. میں آج بھی اس شخص کو جانتا ہوں, ہمارے اس شالامار کے ایریے میں جمعہ پڑھانے والا آج بھی منبر پہ کھڑا ہوگا. اس کا باپ میرے ابا جان کے پاس آ گیا, ہماری مسجد کے اندر آ گیا, دنیا سے چلا گیا ہے. کہتا حافظ صاحب آپ کا یہ شاگرد, میں اس کو کہتا ہوں وہ بغیرت انسان, تیرے باپ کو شوگر کے پھوڑے نکل گئے, تو عالم دین کس بات کا, تو مفتی کس بات کا, تو حافظ کس بات کا, میرا پتہ لینے نہیں آتا. کہتا اللہ دی قسم کو میں جواب دینا, کہتا ابا تو میرے تو بڑا بغیرت, میں کہتا ہوں تو ذلیل ہے, کہتا میرے تو بڑا ذلیل, یہ کہے کا مسلمان ہے. کدھر گئے تیرے جمعے, کدھر گیا دین, کدھر گیا اسلام, کدھر گیا قرآن. نبی پاک تو ایک یہودی کے گھر چلے گئے, جا کے جب اللہ کے رسول نے تیمارداری کی ہے, اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, یا غلام, اے بچے, قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ دے. امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک نے اس کے حالات دیکھ لیے کہ چند منٹوں کا مہمان ہے, کہا لا الہ الا اللہ کہہ دے, مجھے بڑی امید ہے اللہ تجھے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا. اس نے اس طرح اپنے باپ کی طرف دیکھا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں باپ کی طرف دیکھا, قسمت اچھی, باپ نے کہا اطیع ابا القاسم, آج جو اللہ کے رسول ابو القاسم فرماتے ہیں اس کی اطاعت کر لے, تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. میں نے 10 ہوتے صحیح, میرا آپ سے سوال ہے, اگر اللہ کے رسول نہ پتہ لینے جاتے اسلام کی دعوت کس طرح پھیلتی, اگر پتہ نہ لینے جاتے وہ کس طرح اللہ کے رسول سے امپریس ہو کے کلمہ پڑھتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی, اس نے کلمہ پڑھ لیا, کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں جب واپس نکلے اللہ کے رسول خوشی کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھا رہے ہیں, خوشی کے ساتھ چل رہے ہیں, اور کیا کہا, الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے. یہ ہے میرے بھائیو اسلام کا سبق ہے, دین کا سبق ہے, ہمارے اس نے بہترین معاشرے کا یہی سبق ہے. اور جس نے تیمارداری کر لی, یہ بھی سماعت کر لیجئے مسلمان بھائی کی جامع الترمذی کے اندر اوتھینٹک حدیث اللہ کے رسول کی ہے. فرمایا اگر یہ صبح کے وقت تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے, رات تک 70,000 فرشتہ اگر رات کو تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے, صبح ہونے تک اللہ کا 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے. 70,000 فرشتہ. اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اس کی تائید قرآن پاک نے بھی کر دی ہے. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة. قرآن پاک کہتا ہے جس نے اللہ کا عرش
عرش تھامنے والے فرشتے ہیں، اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بھی کرتے ہیں اور مومنین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ ان کا عطا کر دے، اور اللہ ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے۔ معلوم ہوا فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا جو صبح وقت گیا ہے شام تک، شام کے وقت گیا صبح تک فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی سماعت کر لیجئے، سنن الکبری البیہقی کے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو اپنے بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، حوصلہ دینے کے لیے جاتا ہے، اس کو دعائیں دینے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جتنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیدا ہونے والی مخلوق کی تعداد ہے، اتنی اللہ اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث فرمایا جو تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ رب العزت صرف پرادہ خیال کیتا ہے، اللہ جتنی دیر اس کے گھر میں موجود ہے اتنی دیر تک یوں سمجھے لاہور گجرانوالہ فیصل آباد اس کی